آج میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی اس موضوع پر کہ اس وقت جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں دینی لحاظ سے بھی اور انتظامی لحاظ سے ان کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ ہمارا ملک اس وقت انتہائی ہوا کہ دیگر گوں حالات میں، مشکل حالات میں، سیاسی لحاظ انتظامی لحاظ سے بھی اور دینی اسلامی لحاظ سے۔ سیاسی لحاظ سے یہ ہے کہ ملک پاکستان میں آج آ چکے ہیں تقریباً یا آ رہے ہیں پوری اسلامی دنیا کے جتنے مسلمان حکمران ہیں ان کا اجلاس ہے، اسے کہتے ہیں SCO۔ یہ مسلمان حکمرانوں کے سربراہان جو ہیں مسلمان ملکوں کے، ان کا اجلاس ہوتا ہے کسی نہ کسی ملک میں، تو اس دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب وہ دنیا کے مسلمان حکمران کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان میں، اور پاکستان والے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اپوزیشن والے، حکومت والے، PTI والے، مسلم لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، فلاں والے، یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور بیہودہ طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ سارا اسلام آباد بند ہے، سارا لاہور بند ہے، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، رینجر ہے۔ تو جو باہر کے لوگ آئیں گے، میرے گھر لوگ ہیں اور میرے گھر میں آپس میں میرے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہوں تو کتنا عزت ہوگی؟ مہمانوں کی خوش ہو کے جائیں گے نا، ہیں؟ اور اگر مہمان ہیں تمہارے پاس اور تم پھر صبح کی نماز نہ پڑھو، جماعت میں نماز میں امام کھڑے، مہمان کھڑے ہوں تو دیکھیں چاروں طرف ماشاء اللہ مدرسے کے طالب علم آرام فرما رہے ہوں، پھر تو بڑی عزت ہوگی نا، پھر تو شان اونچی ہو جائے گی۔ تو سیاسی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ دونوں نے بازو چڑھائے ہوئے ہیں جو ہم کر کے دکھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کر کے دکھائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم روک کے دکھائیں گے۔ اب بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ ملک کا، نہ مسلم لیگ کا ہوگا، نہ PP کا ہوگا، نہ PTI کا ہوگا۔ بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ ملک کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا۔ اور پاکستان برباد تو عوام برباد، ان کو کیا ہے؟ ان کی تو عیاشیاں ہیں، اللہ تللے ہیں۔ ہر ایک ایسا ہے ہمارا سیاسی جو دنیاوی پارٹیاں ہیں جن کنجروں کے یہاں بھی کاروبار ہیں، باہر ملکوں میں بھی کاروبار ہیں، یہاں بھی گھر ہیں، وہاں بھی گھر ہیں، یہاں نہ صحیح تو وہاں صحیح۔ ان کی نسلیں ویسے سب کی، نواز شریف کی نسلیں کہاں ہیں؟ شہباز شریف کی نسلیں کہاں ہیں؟ بے نظیروں کے، پارٹی والوں کے سب کے کتنے کتنے اکاؤنٹ کہاں ہیں؟ باہر ملک میں، یہاں تو کچھ نہیں ہے ان کا، تو وہ باہر چلے جائیں گے، آرام سے عیاشی کریں گے، ان کو کیا ہے؟ جائے باڑ میں ملک، جائے باڑ میں عوام۔ تو ایک تو اس چیز کے لیے انتہائی دعا کی ضرورت ہے۔ اور دینی اسلامی لحاظ سے ہمارا حال اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسلامی دنیا کا ایک مذہبی سکالر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، نام اس کا عبدالرحیم ہے، نام مشہور نہیں ہے، اس نام سے مشہور ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اب وہ اسلامی دنیا کا ایک سکالر ہے، ہر مسئلے میں ہر بندے کا آپس متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی بہت سارے مسئلوں سے ہر مولوی کو اختلاف ہے، میرے مسئلوں سے کئی مولوی کو اختلاف ہے۔ ہم آپس میں پاکستان میں جو رہتے ہیں سارے کون سے اتفاق میں رہتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی آپس میں ہوں، چاہے وہ بریلوی آپس میں ہوں، چاہے وہ اہل حدیث آپس میں ہوں، چاہے وہ شیعہ آپس میں ہوں، پھر آپس کے اندر جو آپس میں بھی نہیں ہے، یعنی شیعہ شیعوں کے ساتھ کتنا اختلاف ہے اور شیعوں کا بریلویوں کا بریلویوں کے ساتھ کتنا اختلاف ہے۔ وہ بندہ آیا باہر سے، میرے خیال میں ہماری زندگی میں پاکستان میں پہلی مرتبہ نظر آتا ہے، جس سے پہلے آیا ہوگا کبھی تو اس وقت معروف نہیں ہوگا، ہمارے علم میں نہیں آیا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ وہ معروف ہے پوری دنیا میں، تو اب وہ آیا ہے تو آدھے سے زیادہ مولوی، کوئی اس کی ادھر سے ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹانگ کھینچ رہا ہے، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا رہا ہے، اللہ معافی دے۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو بلی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مولوی کون ہے، جاہل کون ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے اختلاف علماء نے کیا اور آج بھی ہے، لیکن وہ ضروریات دین کا نہیں ہے، ایمانیات و اعتقادیات کا نہیں ہے، فروعات اسلام کا ہے، اور جتنی فروعات میں اس سے اختلاف ہے اس میں وہ معول ہے، وہ کسی حدیث کی کوئی اور تعویل کرتا ہے، کسی قرآنی آیت کی کوئی اور تعویل کرتا ہے، اور معول جو ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، معول پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، وہ ایک تعویل، علمی تعویل کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعویل سے میں متفق نہیں ہوں، ہمارا
مکتب دیوبند متفق نہیں ہے، یا مکتب بریلوی متفق نہیں ہے، یا مکتب اہل حدیث متفق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے اور اس سے اتنا نفرت۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن مجید کو تو سارے مانتے ہیں، اللہ کی رسی قرآن مجید کو تو سارے مانتے ہیں۔ ابھی اس کا پہلا پروگرام ہوا ہے کراچی جامعہ بن عالمیہ بنوریا کے اندر۔ اس کے پروگرام میں ایک طرف مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم، اور جو مجمع الاسلامیہ وفاق بنایا، انہوں نے بورڈ بنایا تعلیمی، اس کے سربراہ ایک کرسی پر وہ بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ شہنشاہ نقوی شیعہ جو انتہا درجے کا متعصب شیعہ ہے، جس کی ببانگ دول ویڈیوز چل رہی ہیں کہ ہم حضرت علی کو سارے نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں سے بھی، صرف یعنی کہ خلفاء ثلاثہ سے، نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا تک اس کا تعصب ہے۔ لیکن وہ ایک کرسی پر ساتھ بیٹھا ہے، یہ کل پرسوں کی ویڈیو ہے، ابھی کی ہے، اور یہی اگر بیٹھا ہوتا مولوی فرمان صاحب کے ساتھ، توبہ 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 توبہ، صحابہ والوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، پوری عالمی دنیا کو ہمارا میسج۔ ایک بندے نے بڑا عجیب سا لکھا، کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کر چکا ہے، پاکستان میں وہ اپنا اسلام ثابت کر دے، اس کا کمال ہے۔ بہر تو 6 لاکھ لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ہے نا، یہاں اس کا اپنا اسلام خطرے میں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر تو مانیں گے اس کو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہ اسلامی لحاظ سے، دینی لحاظ سے انتہائی درجے کی گھٹیا حرکت ہے ہماری۔ وہ مذہبی سکالر بھی ہے، بہت بڑا اس دور کا فلاسفر بھی ہے، اور بہت بڑا منطقی عالم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تم یہ نہ کہو قرآن و حدیث کی تفقہ بہت بڑی اس کو حاصل نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو منطقی لحاظ سے، یعنی عقلی دلائل، منطق کیا ہوتی ہے؟ عقلی دلائل میں اس وقت وہ نمبر 1 پر، اور تقابل ادیان کا وہ سب سے بڑا اس وقت مسلمانوں کا نمائندہ ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے یہودیوں کے، عیسائیوں کے پوپ، پادری بڑے بڑے اس نے شکست فاش دیے ان کو برسر میدان۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بھی کئی لوگ ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور کتنے یعنی دہریہ ہوں، جو بالکل خدا کی ذات کے منکر ہیں، ان کو بھی وجود باری تعالیٰ میں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس پر اس نے اتنے عقلی دلائل سے ان کو قائل کیا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وجہ سے بہرحال یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، سیاسی تنظیمی لحاظ سے ملک کا جو معاملہ ہے، اور مذہبی دینی لحاظ سے ملک کا جو معاملہ ہے، یہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا کر سکتے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، ہمارے ذمے ایک کام ہے دعا کا، وہ دعا والا کام ہم نے اب بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دینی شخصیات کی حفاظت فرمائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا استقبال کیا، مولانا فرمان صاحب نے اس کا استقبال کیا، جامعہ بنوریا عالمیہ والا بتا رہا ہوں، انہوں نے پروگرام کرا، اور بھی جہاں بھی کم از کم ایک مہمان ہے، ایک مذہبی ثقافت ہے، میری رائے اس سے متفق نہیں ہے۔ کتنے یہاں جو ہم آپس میں کتنے معاملات میں اکٹھے ہوتے ہیں، کیا اس میں سارے ہم متفق ہوتے ہیں؟ قطعی نہیں ہوتے، قطعاً نہیں ہوتے۔ 4 دن پہلے جو لوگ کہہ رہے تھے اس کو عالم کہنا جرم ہے، گناہ ہے، وہ سارے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ 4 دن پہلے پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عالم کہنا گناہ ہے، اور اب اس کے پیچھے کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، اب اسی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا حال یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یوں برداشت کر لو تو کیا تکلیف ہے؟ دنیا کو کم از کم اچھا میسج تو دو، دنیا جہان کو، پوری دنیا کو اچھا میسج دو۔ ایک پروگرام پر اس کے جو میں دیکھ رہا ہوں کم از کم 4 لاکھ 5 لاکھ ایک دن کے فلاور اس کے اس کی سوشل میڈیا پر بیانات سن رہے ہیں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں۔ ہم مولوی کے 5 بندے بات سننے کو تیار ہیں۔ آخر کوئی اللہ پاک نے جاذبیت رکھی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک میں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی